بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میرا نام حسن نثار ہے۔ ناظرین، آج کی تازہ خبریں اور ان کے اوپر میرا تجزیہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے آیا ہوں، اور اس خبروں کی طرف بڑھنے سے پہلے میں آپ سے ایک درخواست کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں، اور اس کا بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ میری آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک جلد از جلد پہنچ سکیں۔ ناظرین، آج کی خبروں کی طرف بڑھتے ہیں، اور پہلی خبر جو کہ میں آپ کو پہنچانے والا ہوں وہ ہے محمود خان اچکزئی کے بارے میں۔ وہ جین زی کو جو ہے وہ موٹیویٹ کر رہے ہیں اور ان سے مدد طلب کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 8 فروری والے دن یہ جو تحریک انصاف نے اپنے احتجاج کی کال دی ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 8 فروری کو عوام متحد ہو کر ہڑتال اور پہیہ جام کرنا ہوگا، نوجوان آگے آئیں۔ یہ محمود خان اپوزیشن لیڈر ہیں، وہی اپوزیشن لیڈر جو تحریک انصاف کے نامزد کردہ ہیں، اور عمران خان کے نامزد کردہ محمود خان اچکزئی جو اپوزیشن لیڈر بن گئے ہیں۔ اب وہ پاکستان کی جن زی کو موٹیویٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جن زی جو ہے وہ آگے آئیں، اور یہ ہڑتال اور پہیہ جام جو ہڑتال ہے جو تحریک انصاف کی طرف سے کال دی گئی ہے ہڑتال کی 8 فروری والے دن، اس کو کامیاب بنانے میں ان لوگوں کی مدد کریں اور احتجاج کریں اور ہڑتال جو ہے وہ کریں۔ اوپر سے حکومت نے بھی جو ان کو ٹف ٹائم دینے کی پوری پلاننگ بنا لی ہوئی ہے۔ حکومت نے 6، 7 اور 8 فروری والے دن انہوں نے جو بسنت کا تہوار رکھ دیا، لاہوریوں کو ایک تہوار جو کئی سالوں سے ان کو میسر نہیں تھا، تقریباً 25 سال بعد لاہور میں انہوں نے یہ پلان بنا کر، پوری اسٹریٹجی بنا کر یہ پلان آرگنائز کروا دیا ہے، اور پوری کامیابی دکھائیں گے اس کامیاب بنانے کے لیے اس پروگرام کو، اور تحریک انصاف کے جو پروگرام ہیں ان کو سپوائل کرنے کے لیے یہ پوری کوشش کریں گے تاکہ لاہوریے اپنے اس تہوار کو منائیں اور احتجاج میں شریک نہ ہو سکیں۔ اور اگر جن لوگوں نے احتجاج میں شریک ہونا ہے ان کو بسنت سے کوئی غرض نہیں ہے، انہوں نے احتجاج تو کر ہی دینا اور ہڑتال بھی کر دینی ہے، اور اس میں اپنا بھرپور کردار ادا کر بھی دینا ہے۔ تو اس طرح کے حربوں سے جو ویژنری لیڈرز ہوتے ہیں اور ویژنری ووٹرز ہوتے ہیں، وہ کبھی اس طرح کے تہواروں کو نہیں مانتے اور کسی خاطر میں نہیں لاتے۔ ناظرین، اس سے آگے کی خبر آج کل بعض گشت یہی ہے کہ کسی طریقے ووٹرز کی تعداد جو ہے وہ یا تو بہت بڑھا دی جائے یا بہت ہی گھٹا دی جائے تاکہ بچے جو ہیں وہ گودوں میں جا کر ماؤں کی جا کے ووٹ ڈالا کریں۔ اس پر اطہر کاظمی صاحب نے یہ ایک بڑی سنہری بات کی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کو چاہیے کہ ووٹر کی عمر 1 سے 5 سال کر دے، اور حکومت بچے کو خود لے کر جایا کرے اور اپنے سامنے ووٹ ڈلوایا کرے، تبھی ان کا مسئلہ حل ہو سکے گا۔ یہ بات وہی ہے کہ بچے کو پتہ ہی نہیں ہوگا، اس کی ناخن کے اوپر وہ خود ہی لگا کر سیاہی اور اسی کے انگوٹھے پکڑ کر اور ووٹنگ لسٹ پہ اپنا نام دکھا کر تو اس کا جو انگوٹھا وہ وہاں پہ ووٹ ڈلوا دیں، تو پھر ہی جو ہے نا ان کا مسئلہ حل ہو سکے گا۔ ادروائز یہ اگر 70 سال بھی کسی اپنے ووٹر کی تعداد عمر کر دیں تو پھر بھی الیکشن انہوں نے پھر بھی ہار جانا ہے۔ اگر یہ ووٹر کی حد عمر جو کر دیں وہ 70 سال کر دیں، 70 سال کے اوپر کے جتنے بھی افراد ہوں گے وہ سارے ہی تحریک انصاف کو ووٹ کریں گے، ان کو پھر بھی ووٹ نہیں پڑنا۔ اور یہ صرف کہہ رہے ہیں کہ 25 سال عمر کر دیں، یہ 25 سال کر کے بھی جو ہے نا وہ یہ الیکشن ہار ہی جائیں گے۔ بے شک تحریک انصاف اگر ایک درخت کو کھڑا کر دے اور ساتھ میں جو ہے نا وہ میاں نواز شریف صاحب کو کھڑا کر دے تو وہ درخت ہی جیتے گا۔ اگر یہ عمر جو کرنا چاہ رہے ہیں یہ 18 سال 25 سال، یہ 25 سال بھی کر کے دیکھ لیں، ان میں ان کو کوئی کہیں سے بھی جو ہے نا وہ خیر نہیں پڑنی۔ اچھا، اس کے اوپر اسی سے ملتی جلتی جو خبر ہے وہ عمر دراز گوندل ہیں صحافی، انہوں نے بات کہی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر بچے یہ حلف دیں کہ ہمارا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں، ہم تحریک انصاف کو ووٹ نہیں دیں گے، ہمارا ووٹ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا ہے، پھر یہ ووٹر کی عمر 18 سے بجائے 16 بھی کرنے پر راضی ہو جائیں گے۔ بات یہی ہے کہ اگر ان کو اشورٹی ملے، حکومت جب بھی انہوں نے کی ہے ان کو اشورٹیز ملتی تھیں تو پھر ہی یہ حکومت لینے کے لیے جو نا ایگری ہوتے تھے۔ اس بار بھی ان کو
حکومت دینے کے لیے جو شورٹیز دی گئیں تو پھر ہی جا کے انہوں نے حکومت لیا، ادروائز یہ حکومت لینے کے لیے بھی جو ہے نا وہ تیار نہیں تھے. اشورٹیز ملی ہیں تو پھر جا کے انہوں نے میدان میں جو ہے نا وہ حصہ لیا ہے. اور اب جتنی دیر تک الیکشن کو وہ نہ کر لیں اپنے قابو میں تب تک یہ الیکشن میں بھی نہیں اترتے. اور 2018 کا الیکشن تو پھر ان کے قابو میں تھا ہی نہیں، اس لیے انہوں نے کوئی تتر بتر ہو گیا تھا، کوئی کہیں تھا کوئی کہیں تھا. تو اب انہوں نے بھی یہ طریقہ کار اپنایا کہ جب تک ان کو کوئی پلان نہ دیں، کوئی یہ نہ ان کو کہے کہ جی شورٹیز ہے آپ الیکشن لڑیں، آپ کو ٹینشن نہیں ہونی چاہیے ہماری طرف سے، پھر یہ جو نا اس طرح کا کام کرتے ہیں. اور اب جو عمر بڑھانے کا یہ جو سلسلہ چل رہا ہے وہ اسی نظر میں چل رہا ہے. اچھا ناظرین، آج کی آخری خبر وہ ہے ایمان مزاری جو کہ ایکٹیوسٹ ہیں اور ہیومن رائٹس کی جو وائلیشنز ہوتی ہیں پاکستان میں ان لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ ظلم ہوتا ہے ان کے وہ فی سبیل اللہ کیسز لڑتی ہیں. اور ان کو کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی کہ وہ ایمان مزاری جو ہیں وہ اکیلی لڑکی جو ہیں ان کے کیسز لڑتی ہیں. اور اب ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا. جب ان کی گرفتاری ہو رہی تھی تو ایمان مزاری جو ہیں وہ اپنا ایک بیان جاری کرتی ہیں. وہ یہ کہتی ہیں کہ ہمیں پتہ ہے ہمیں جیل بھیجیں گے اور شاید کتنے سال جیل میں رہنا پڑے، لیکن ہم پھر بھی تیار ہیں، ہم ان سے ڈرتے نہیں، اسی لیے انہیں ہمارا خوف ہے، ہماری گرفتاری ہی ہماری مزاحمت ہے. ایک نہتی لڑکی اور کمزور سی لڑکی ہے، اتنی اس کی کوئی اتنی صحت بھی نہیں ہے، اس کو گرفتار کر کے جو ہے وہ نا معلوم مقام پہ جو ہے نا وہ گرفتار کر کے ان کو منتقل کیا گیا. ابھی تک ان کی وہ جو لوکیشن ہے وہ بھی نہیں سمجھ آ رہی. ان کی ماں جو ہے وہ شری مزاری صاحبہ، انہوں نے بھی کہا ہے کہ میری بیٹی کو پتہ نہیں کہاں پہ منتقل کیا، لیکن بعد میں گرفتاری ڈال کر ان کو ظاہر تو کر ہی دیا جائے گا کیونکہ وہ اچھی خاصی جو ہے نا وہ پرسنالٹی ہیں پاکستان کی. تو جب انہیں گرفتار کیا گیا تو ان کے جو کمر ہوتی ہے، ایک مرد پولیس والا ایک خاتون کو گرفتار کیسے کر سکتا ہے، اور ان کی جو شلوار ہوتی ہے اس میں اب وہ اس کے نیفے جو ہوتا ہے نیفے کو ہاتھ میں ڈال کے اور گردن سے پکڑ کے جو ہے وہ ان کو گرفتار کر کے انہوں نے گاڑی میں ڈالا. نہایت شرم کی بات ہے، نہایت ڈوب مرنے کے مقام ہے یہ کہ ایک لڑکی کو آپ اس طرح گرفتار کر رہے ہیں اور ایک مرد پولیس والا جو ہے وہ گرفتار کرتا ہے. اور فیمیل جو پولیس والی ہے وہ اس نے گرفتار نہیں کیا ایمان مزاری کو، اور ایک مرد جو کہ گرفتار کر کے لے گیا. ڈوب مرنے کا مقام ہے ان لوگوں کے لیے جو اس طرح کا ظلم کر رہے ہیں اور مسلسل کر رہے ہیں اور رحم نہیں کر رہے، ان کے دلوں میں رحم نہیں ڈال رہا اللہ. اور بس ان کی رسی جو ہے وہ اللہ نے ڈھیلی کی ہوئی ہے اور وہ کب تک کر ہی رکھے گا یہ ہم بھی جانتے ہیں کہ ایک دن جس دن اللہ نے ان کی رسی کھینچی یہ پھر اپنا منہ چھپاتے پھریں گے. ناظرین، یہ تھی آج کی خبریں، آج کے لیے اتنا ہی. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ زندگی رہی تو. تب تک کے لیے اللہ حافظ.